فروری کا مہینہ اختتام کو پہنچنے والا تھا، لیکن سردیاں جانے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس روز بھی صبح سے بوندا باندی ہو رہی تھی۔ تھانے تک پہنچتے پہنچتے میں خاصا بھیگ گیا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے میں نے برآمدے میں کچھ لوگوں کو بیٹھے دیکھا۔ ان پہ ایک سرسری نگاہ ڈال کر میں کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ چودھری رب نواز کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھیگا ہوا یونیفارم تبدیل کرنے کے بعد میں نے ان لوگوں کو بلا لیا۔ آنے والے لوگوں میں ادھیڑ عمر شخص کا نام رحمت علی معلوم ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بشیرہ اور بیٹا نذیر علی تھے۔ ان کے درمیان چودھری رب نواز الگ ہی نظر آ رہا تھا۔ بلا مبالغہ وہ ایک گبرو جوان تھا۔ اس کے سرخ سفید چہرے پر گھنی مونچھیں بھلی لگ رہی تھیں۔ اس نے کلف لگے کڑکڑاتے کرتا شلوار کے ساتھ سیاہ واسکٹ پہن رکھی تھی، اور اگرچہ اچھی خاصی سردی تھی لیکن اس نے آستینیں کونیوں تک چڑھا رکھی تھی۔ کرسی پر بیٹھ کر رب نواز نے کہا، ملک صاحب، ارائیوں کے لڑکے نے رحمت علی کی لڑکی کو اغوا کر لیا ہے۔ ہم اس کے خلاف رپورٹ لکھوانے آئے ہیں۔ میں نے پریشان صورت رحمت علی سے پوچھا، کیا نام ہے تمہاری لڑکی کا؟ اس نے جواب دیا، نام تو پروین ہے جی، پر سب اسے پینو پینو کہتے ہیں۔ اس کی بیوی بولی، میری پینو کو ڈھونڈ دے جی، نہیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں نے پوچھا، وہ کب سے لاپتہ ہے؟ بشیرہ نے جواب دیا، کل شام سے جناب۔ رحمت علی بولا، تھانے دار صاحب، میری جوان دھی اچانک غائب ہو گئی ہے جی، میں تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہا۔ چودھری رب نواز درمیان میں بول پڑا، وہ جی غائب کہاں ہوئی ہوگی ملک صاحب، یہ تو سیدھا سادہ اغوا کا کیس ہے۔ ساری کارروائی ارائیوں کے لڑکے ساجد نے ڈالی ہے۔ نذیر احمد عرف جیرے نے غصیلے لہجے میں کہا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کی طرف نظر ڈالنے کی؟ ایک بار وہ مجھے مل جائے میں اس کے ٹوٹے کر دوں گا۔ رحمت علی نے جوان بیٹے کا کندھا تھپکتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، جیرے پتر، تو صبر کر کے بیٹھ جا، چودھری صاحب بات کر تو رہے ہیں۔ چودھری رب نواز نے کہا، ملک صاحب، پرچہ کاٹیں جی ساجد کے خلاف۔ بشیرہ بولی، غریب آدمی کا تو عزت سے رہنا مشکل ہو گیا جی۔ میں نے کہا، بی بی، ہم تمہاری بیٹی کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں گے، ابھی تم تھوڑی دیر کو برآمدے میں جا کر بیٹھو۔ میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا، پھر جیرے سے کہا، کاکا تم بھی اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھو۔ کانسٹیبل ماں بیٹے کو لے گیا تو میں نے رحمت علی سے پوچھا، تمہاری بیوی نے بتایا ہے کہ پینو کل شام سے غائب ہے، تمہیں 18 گھنٹے کے بعد رپورٹ کرانے کا خیال آیا ہے؟ چودھری رب نواز نے کہا، ان کا تو اب بھی کوئی ارادہ شرادہ نہیں تھا جناب، یہ تو میرے زور دینے پر آ گئے ہیں۔ رحمت علی بولا، ہم غریب لوگ ہیں جناب، جگہ سائی سے ڈرتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، قانون کے ساتھ تعاون کرنے سے عزت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ تم لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے ہی مجرم قانون کے ہاتھ سے بچ نکلتے ہیں۔ اگر تم 18 گھنٹے قبل ہمارے پاس آ جاتے تو کیا پتہ اس وقت تک ہم تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ بھی چکے ہوتے۔ چودھری رب نواز کہنے لگا، یہی بات میں نے رحمت علی کو سمجھائی ہے جی، خیر اب رپورٹ درج کریں، خرچے کی فکر نہ کریں، میں آپ کی خدمت بھی کروں گا۔ مجھے چودھری رب نواز کا رویہ مشکوک سا لگا۔ وہ ایک عام آدمی کی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ کروانے بنفس نفیس تھانے آ گیا تھا۔ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا، گویا یہاں معاملہ عام نہیں خاص تھا۔ میں نے رحمت علی سے پوچھا، تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ ارائیوں کے لڑکے نے ہی تمہاری بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ رحمت علی سے پہلے رب نواز نے جواب دیا، پورا علاقہ جانتا ہے ملک صاحب، یہ حرکت ساجد ہی کی ہے، اس نے تو دھمکی بھی لگائی تھی اغوا کی۔ میں نے کہا، چودھری صاحب آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں، مجھے مغویہ کے باپ سے بات کرنے دیں۔ ہاں بھائی رحمت علی، کیا واقعی ساجد نے دھمکی لگائی تھی؟ وہ بولا، جی ہاں تھانے دار صاحب۔ کیوں؟ کوئی دشمنی ہے اس کی تمہارے ساتھ؟ چودھری رب نواز نے جواب دیا، نہیں جناب، دشمنی تو کوئی نہیں تھی۔ بتاتے کیوں نہیں رحمت علی کہ ساجد تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ مجھے چودھری کا بار بار دخل دینا بہت ناگوار گزرا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، رحمت علی نے منہ میں گھنگیاں نہیں ڈالی ہوئیں کہ میری بات کا جواب نہ دے سکے، آپ چاہیں تو تھوڑی دیر باہر بیٹھ سکتے ہیں۔ چودھری رب نواز خاموش ہو گیا، مگر مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگا۔
میں نے رحمت علی سے پوچھا، کیا ساجد تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ اس نے جواب دیا، وہ جی خواہ مخواہ کی زبردستی، نہ منہ نہ متھا جن پہاڑوں لتھا۔ ہم تو ویسے بھی پروین کی منگنی کر چکے ہیں لیاقت سے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو ہم ساجد کا رشتہ قبول نہ کرتے۔ میں نے پوچھا، رشتہ قبول نہ کرنے کی کیا وجہ؟ رحمت علی نے جواب دیا، ساجد اور پینو کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے جی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے کہا، تم نے ابھی بتایا ہے کہ پروین کی منگنی کر دی ہے لیاقت سے، وہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، لیاقت میرے بھائی کا بیٹا ہے جناب، رنگ سازی کا کام کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، جب تم لوگوں نے رشتے سے انکار کیا تو ساجد کا رد عمل کیا تھا؟ چودھری نے ایک بار پھر بیچ میں ٹانگ اڑائی، وہ جی اس نے کہا تھا اگر رشتہ منظور نہ کیا تو پینو کو اٹھا کر لے جائے گا۔ کیوں رحمت علی، یہی کہا تھا نا اس نے؟ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا، ذرا چودھری صاحب کو ہیڈ محرر کے کمرے میں بٹھا دو اور خیال رکھنا انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر میں نے چودھری کو مخاطب کر کے کہا، چودھری صاحب آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم ابھی 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے۔ چودھری مجھے کڑے تیوروں سے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب کمرے میں ہم اکیلے رہ گئے تو میں نے رحمت علی سے پوچھا، سچ بتاؤ کیا دھمکی دی تھی ساجد نے؟ کہنے لگا، جناب میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا، یہ بات میری گھر والی نے بتائی تھی۔ میں نے رحمت علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک بات سچ بتاؤ رحمت علی، چھوٹا چودھری تمہارے مسئلے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ لڑکی تمہاری غائب ہوئی ہے، مگر وہ تم سے زیادہ فکر مند نظر آ رہا ہے، اس کا اس معاملے سے تعلق کیا ہے؟ رحمت علی سہمی ہوئی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، ہمارے درمیان یہاں جو بات ہوگی یہیں ختم ہو جائے گی۔ وہ آواز دبا کر بولا، تھانے دار صاحب، میں تو چھوٹے چودھری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، مگر میری گھر والی میری بات نہیں مانتی۔ میں نے اسے بہت کہا ہے کہ بڑے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، پر اسے سمجھ نہیں آتا۔ میں نے پوچھا، میں کچھ سمجھا نہیں، چودھری رب نواز تم لوگوں سے کیا چاہتا ہے؟ رحمت علی بولا، میں کیا بتاؤں جناب، لوگ تو خدا کے قہر سے بھی نہیں ڈرتے۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، تم خدا کے کون سے قہر کا ذکر کر رہے ہو؟ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا، اللہ کے عذاب سے جی، چودھری صاحب ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، 2 بچوں کے باپ ہیں، لیکن ذرا خوف خدا نہیں ہے، میری پینوں سے بیاہ رچانا چاہتے ہیں۔ میں نے سوال کیا، اور تمہاری گھر والی اس رشتے کے لیے راضی ہے؟ رحمت علی بولا، جناب چودھری صاحب ہم پر احسان کر رہے ہیں، پہلے پینوں کے لیے گہنے بنوا لائے، میں نے لاکھ منع کیا لیکن بشیرہ نے گہنے رکھ لیے، پھر چودھری صاحب نے جیرے کو تانگا بنوا دیا، اب وہ بھی ان کا بے دام غلام بن گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا بڑے چودھری صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کا بیٹا دوسری شادی کی تیاریاں کر رہا ہے؟ رحمت علی بولا، نہیں جناب، چھوٹے چودھری نے کہا ہے کہ بڑے چودھری صاحب کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے، انہوں نے میری گھر والی سے وعدہ کیا ہے کہ پینوں کے لیے علیحدہ مکان لے کر دے گا اور زندگی بھر اسے ذرا سی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ رحمت علی خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، کیا پینوں بھی اس شادی پر خوش ہے؟ وہ بڑے دل گرفتہ لہجے میں بولا، پینوں کو تو چودھری کی شکل سے نفرت ہے جی، وہ تو ان کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتی، وہ کہتی ہے اپنی جان دے دے گی مگر چودھری رب نواز سے شادی نہیں کرے گی۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے چودھری رب نواز بھی پینوں کو حاصل کرنے کے لیے اغوا کرا سکتا ہے۔ رحمت علی نے پوری آنکھیں کھول کے پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ اس سے پہلے کہ میں وضاحت کرتا، باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ پہلے کچھ لوگ تیز آواز میں بات کر رہے تھے، پھر 2 عورتوں کے کوسنوں کی آوازیں آئیں۔ رحمت علی نے کہا، یہ تو ساجد کی ماں کی آواز ہے جی، بڑی لڑاکا عورت ہے، پورے محلے کو وقت ڈال رکھا ہے اس نے۔ باہر سے آواز آئی، تو نے اپنی تیرا تالنی پینوں کے یار سے کہہ کر میرے ساجد کو اٹھوایا ہے، میں تو تیری نسلوں کا صفایا پھیر دوں گی۔ بشیرہ نے کہا، اب اور کیا کسر باقی رہ گئی ہے، میری بیٹی کو تو اغوا کر لیا تیرے لنگوڑ نے۔ میں نے زندگی میں بڑے بڑے مجرموں کا ٹکراؤ دیکھا تھا، کئی بار خود مجھے مجرموں سے 2 ہاتھ کرنے کا موقع پیش آیا تھا، مگر ایسا منظر پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ پینوں کی ماں بشیرہ اور ساجد کی ماں بہار بی بی بری طرح گتھم گتھا تھی۔ بہار بی بی نے بشیرہ کے بال مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے اور بشیرہ بھی اپنی بساط کے مطابق ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ بہار بی بی نے دہاڑ کے کہا، بکواس بند کر ناس ماری، یاد رکھ میرا نام بہار ہے،
میں تیری زندگی پہ خزاں طاری کر دوں گی۔ ایک طرف جیرا اپنی ماں کی مدد کو دوڑا، دوسری طرف ساجد کا باپ فضل دین بیچ میں کود پڑا۔ اس سے پہلے کہ تھانے کا برآمدہ میدان کارزار بن جاتا، میں نے بلند آواز میں کہا، رک جاؤ، خبردار جو کسی نے حرکت کی، سب کو الٹا لٹکا دوں گا۔ میری دھمکی سن کر انہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا۔ بہار بی بی نے آگے بڑھ کر کہا، تھانے دار صاحب، میرے ساجد کا کل سے پتہ نہیں چل رہا۔ مجھے یقین ہے اس کالے منہ والی نے اپنی بیٹی کے یار سے مل کر میرے ساجد کو غائب کرا دیا ہے۔ بشیرہ نے کہا، زبان سنبھال کے بات کر اجاڑ بی بی، میری پینوں کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو تیرا منہ توڑ دوں گی۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، اگر تم دونوں لڑنا بند نہیں کرو گے تو میں تمہیں حوالات میں بند کر دوں گا۔ بہار بی بی نے نرم پڑتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، پہلے ہماری رپورٹ درج کر لیں، پھر چاہے حوالات میں بند کر دینا۔ میں پینوں کے ماں باپ سے تفصیلی بات کر چکا تھا، لہٰذا ان کو برآمدے میں بٹھا دیا اور ساجد کے ماں باپ کو کمرے میں بلا لیا۔ جب وہ لوگ بیٹھ گئے تو میں نے پوچھا، تمہارا بیٹا کام کیا کرتا ہے؟ فضل دین نے جواب دیا، وہ کپڑے کی فیکٹری میں نلکیاں بھرنے کی مشین چلاتا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ فیکٹری سے کتنے بجے چھٹی کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جہاں ساجد کام کرتا ہے وہاں فیکٹری میں شفٹوں میں کام ہوتا ہے۔ آج کل ساجد کی ڈیوٹی صبح کی شفٹ میں ہے، صبح 7 بجے سے دوپہر 3 بجے تک۔ میں نے کہا، تمہارا کہنا ہے وہ 3 ساڑھے 3 بجے تک گھر پہنچ جاتا ہے۔ جب کل وہ حسب معمول گھر نہیں پہنچا تو تمہیں کوئی تشویش نہیں ہوئی؟ بہار بی بی بولی، ہم مغالطے میں رہ گئے جناب۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعد کی شفٹ میں کام کرنے والا کسی وجہ سے غیر حاضر ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں پہلی شفٹ میں کام کرنے والے کو دوسرے کی جگہ پر کام کرنا پڑتا ہے۔ فضل دین بولا، جب وہ 4 بجے گھر نہیں پہنچا تو ہم نے سوچا شاید آج دوسری شفٹ کے بعد ہی آئے گا، مگر انتظار کرتے کرتے رات سے صبح ہو گئی، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے وہ کسی دوست کے پاس چلا گیا ہو۔ فضل دین نے کہا، وہ آج تک بتائے بغیر کہیں نہیں گیا۔ میں نے کہا، اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اسے غائب کر دیا گیا ہے اور اس کام میں پینوں کا گھرانہ ملوث ہے؟ بہار بی بی نے کہا، جیرا کئی بار ساجد سے جھگڑ چکا ہے جناب، اور چھوٹا چودھری بھی ان کی حمایت کرتا ہے۔ جب بھی ساجد کو گلی میں دیکھتا ہے دھمکاتا ہے، وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے سوال کیا، آخر وہ لوگ ساجد کے دشمن کیوں ہیں؟ فضل دین نے کہا، ساری گڑبڑ رشتہ مانگنے سے ہوئی ہے۔ پہلے تو ہمارے تعلقات اچھے تھے، ہم ایک ہی گلی میں رہتے ہیں جناب، ہمارے گھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ میں نے ذرا آگے کی طرف جھکتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے چھوٹے چودھری کا آج کل بہت آنا جانا ہے رحمت علی کے گھر۔ بہار بی بی بولی، میں آپ کو بتاتی ہوں جناب، بشیرہ بہت اونچے خواب دیکھ رہی ہے، پینوں کی شادی کرانا چاہتی ہے چھوٹے چودھری کے ساتھ۔ فضل دین بولا، ہمیں تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پینوں بچپن کی منگ ہے لیاقت کی، دوسری طرف یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بہار بی بی نے ہاتھ نچا کر کہا، یہ کیا کھیل کھیلیں گے بیچارے، کھیل تو چودھری رہا ہے ان کے ساتھ، بھلا وہ ایک نیچ ذات ماچھن سے بیاہ رچائے گا؟ میں نے کہا، اسی کم ذات ماچھن کو بہو بنانے کے لیے تمہارے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھ رہا تھا۔ وہ بولی، وہ دوسری بات تھی جناب، ہم ساجد کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے، ورنہ میں تو تھوکتی بھی نہیں ایسے لوگوں پر۔ اب صورتحال واضح ہو گئی تھی۔ چودھری رب نواز بار بار ساجد کے خلاف اغوا کا کیس درج کرانے کے لیے یوں ہی بےتاب نہیں تھا۔ وہ ساجد کو اپنا رقیب سمجھتا تھا، اور رقیب راہ کا کانٹا ہوتا ہے، وہ اپنی راہ سے کانٹا ہٹانا چاہتا تھا۔ میں نے فضل دین سے پوچھا، تمہارے گھر میں اور کون کون ہے؟ اس نے جواب دیا، ہم 2 میاں بیوی اور ساجد ہیں، اس سے 2 سال چھوٹی ایک لڑکی تھی فردوس، اس کی ہم نے شادی کر دی ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے ساجد فردوس سے ملنے چلا گیا ہو، وہ رہتی کہاں ہے؟ فضل دین نے کہا، اس کا سسرال لاہور میں 9 لکھا بازار میں ہے، میرے جوائی کی وہاں دودھ دہی کی دکان ہے۔ میں نے ساجد کے بہنوئی خوشی محمد کا پتہ نوٹ کیا اور ساجد جس فیکٹری میں کام کرتا تھا اس کے بارے میں بھی معلوم کیا۔ ان سے ایک تصویر کا تقاضا کیا اور انہیں اس وعدے کے ساتھ رخصت کر دیا کہ بہت جلد ان کے بیٹے کو ڈھونڈ نکالوں گا۔